السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 120 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الکافرون سورہ نمبر 109 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون کے ذریعے کفار و مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الکافرون رکھا گیا ہے۔ پورے قرآن میں کفار و مشرکین کو ایھا الکافرون کے ذریعے خطاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف اسی سورہ میں طنز و تحقیر کے لیے یہ اسلوب خطاب اختیار کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکی دور کے آخری ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: کفار و مشرکین کی جانب سے پیش کردہ دعوت مصالحت سے، مکمل براءت اور غیر اللہ کی پرستی سے بے تعلقی کا اظہار ہے، اور خالص اللہ کی عبادت و بندگی پر ثبات قدمی کا اعلان ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت قیامت تک کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ عبادت کے معاملہ میں قیامت تک کے کافروں سے قطعی برات اور بیزاری کا اعلان کر دیا جائے، اور دین کے معاملہ میں کسی قسم کی مداہنت و مصالحت روا نہ رکھی جائے۔ سورہ کافرون کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بھی اے کافروں کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ جب اتمام حجت کے باوجود کفار نے ماننے سے انکار کر دیا تو ایھا الکافرون کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ یہ فقرہ در حقیقت کلمہ برات ہے، کلمہ دعوت نہیں ہے۔ چند رؤسائے قریش کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مصالحت پیش کی گئی تھی کہ 1 سال کے لیے ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، اور پھر 1 سال کے لیے آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ وقتاً فوقتاً کفار و مشرکین کی جانب سے مختلف اوقات و مختلف مواقع پر اس قسم کی تجویز آپ کے پاس آتی رہی، تو اللہ کی جانب سے 2 ٹوک انداز میں مصالحت کی جڑ کاٹ دی گئی کہ اسلام میں کچھ لو اور کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اختیار نہیں کی جا سکتی ہے۔ بالکل ہی صراحت کے ساتھ برات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب میں نے قبل نبوت بت پرستی نہیں کی تو بعد نبوت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں ابھی بھی تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ تمہاری حرکتوں سے واضح ہے کہ تم ابھی بھی ہمارے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور آثار بھی یہی لگ رہے ہیں کہ آئندہ بھی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ کہہ کر کفار کے دین کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب تم ضد کی انتہائی اور آخری سرحد پر پہنچ چکے ہو، جہاں سے واپسی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمہارا دین تم کو مبارک ہو اور میرا دین مجھ کو مبارک ہو۔ میں اپنے دین حق پر آخری دم تک قائم و دائم رہوں گا۔ اس لیے تم سے اور تمہارے معبودان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ مذہبی رواداری کے نام پر وحدت ادیان کے پرفریب نعرہ کی قلی اس سورہ میں کھول دی گئی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس سورہ نے براہ راست ایسے انسانوں کے سامنے برات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو انسان چوچو کا مربع دین بنا کر دین کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ درنگی چھوڑ دے کہ رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے کہ رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا۔
دونوں طرف کی باتیں ہوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ بھی خوش رہے اور محلہ بھی خوش رہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کسی ایک کو خوش کرو۔ اللہ اگر خوش ہوتا ہے تو سارے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ محلہ خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جائے۔ اس سورہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شرکت گوارا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ لالچ دے کر یا کسی قسم کی کوئی چیز ان کے سامنے بطور نذرانہ پیش کر کے ان کے عقائد و نظریات میں تبدیل کر دیا جائے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلم ایمان ہوتا ہے، ان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہوتا کہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑی جا سکتی ہے لیکن دین کا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا۔ مخالفتیں جتنی بھی ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر برملا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اپنے تعلقات اللہ سے استوار کر لیے ہیں، دنیا جہان کے لوگوں سے منہ موڑ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اب کوئی ہماری اس راہ میں رکاوٹ بن کر نہیں آ سکتا، اور جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی عبادات میں کسی دوسرے کو بھی شامل کر لیا جائے، ادھر بھی خوشی اور ادھر بھی خوشی رہے، اس طرح کا نظریہ قرآن نے پیش کرنے سے انکار کر دیا اور برملا اعلان کر دیا تم خوش رہو کہ نہ خوش رہو، میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کر نہیں سکتا۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں آتے تو میرا کام تو پیغام پہنچا دینا تھا، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور مجھے میرا دین مبارک ہو۔ اس سورہ کے ذریعے سے باضابطہ اسی حقیقت کا اعلان کیا گیا۔ کاش کہ مسلمان موجودہ دور میں اس حقیقت کو سمجھ جاتے تو کبھی بھی غیر مسلموں کے تہوار میں، ان کے پوجا پاٹ کے پنڈال میں اور ان کے مذہبی رسومات میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، تمہاری حرکتوں سے میرا دل کڑتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تمہاری مجلسوں میں جا نہیں سکتا ہوں۔ لیکن صورتحال آج کے موجودہ دور میں یہ ہے، اور خاص طور سے سیاسی لیڈران یہ دنیاوی زندگی میں سیاست سے دل کو جوڑے رکھنے والے افراد ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ عیدگاہ بھی جاتے ہیں، وہ نماز جمعہ بھی شرکت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، پھر برادران وطن کی پوجا پنڈال میں جا کر باضابطہ فیتے کاٹتے ہیں، اس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام ایسی چیزوں کو منع کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے یا ادھر رہو یا ادھر رہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کے رکھو یا محلہ والوں کے ساتھ تمہارے تعلقات مضبوط رہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور تائید کی ہے، تاکید کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑ لو۔ ساری کائنات کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو تمہارے طرف پھیر سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو فراموش کر دیا اور دنیا کی دوسری طاقتوں پر ریجھنا شروع کر دیا، وہ طاقتیں مشکل وقت میں، آڑے وقت میں تمہارے کام آنے سے رہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کر یہ برملا اعلان کرو کہ ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، علوم و اختیارات میں، تصرفات میں کسی غیر کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ اللہ نے اس سورہ کے ذریعے سے توحید کا برملا اعلان کروایا ہے اور انسان کو پکا موحد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرستار بنایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں صحیح عقائد و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔